وفاق کی جانب سے کیا گیا، کیونکہ یہ حکومت برجستہ طور پر سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ ہم نہ آئین کو مانتے ہیں نہ ہم عدلیہ کو مانتے ہیں. یہ وفاق اور پاکستان کا بھرپور نقصان کرنے جا رہی ہے، اور اس چیز کا برملا میں نے اظہار جو ہے ریکارڈ کروایا سپریم کورٹ میں، یہ جس دوران یہ ہو گئی تھی. لیکن اب ہم نے یہ عرض کیا ہے سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب سے بھی کہ خدا را اب وفاق اس پر جو ہے اعتراض نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب وفاق نے کہہ دیا 2 دن پہلے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بالکل بیٹھیں اور اس بینچ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے کہنے کے بعد یہ اس سے واپس نہیں جا سکتے ہیں. اس بات کو جو انہوں نے کی تھی اس کا یہ یو ٹرن نہیں مار سکتے ہیں. اور 2 دن کی سماعت کے بعد آج ان کو یکدم الہام ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے اعتراض کیا جائے، تو یہ واضح اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ انہوں نے اس عمل کو ناقابل دفاع سمجھتے ہوئے اپنے خلاف فیصلہ آنے کی جو ہے بالکل ایک نبشتہ دیوار سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ آبسٹرکٹیو ڈیوائس اڈاپٹ کی ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور وکلاء لا محالہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح کے اعتراضات سپریم کورٹ میں وفاق کی جانب سے کیے جائیں اور عوام پاکستان کی کرب اور اذیت میں اس طرح اضافہ کیا جائے. یہ بے چینی، یہ سراسیمگی صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کی اس طرح سے پامالی کرتے ہیں، اور آئین کو انہوں نے ردی کی ٹوکری بنا کر یہ ضیاء الحق کی طرح انہوں نے جو ہے نوک پر رکھ کر بکھیر دیا ہے ہوا میں. اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو حکومت نے اعتراض لیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے. نہیں، یہ تو حکومت کر رہی ہے. دیکھو حکومت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ میں تو نہیں ڈال سکتی. یہ تو بڑے لنگڑے بہانے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے امریکہ. بھائی آپ نہ آپ استعفیٰ دو پرائم منسٹرشپ سے، آپ استعفیٰ دو. الیکشن کیس میں بھی ایک سیٹ پیٹرن کے تحت وقفے سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہوتے رہے ججز، اس کے بعد وقفے سے نوٹس آتے رہے ججز کے. یہ سیٹ پیٹرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لگتا ہے جیسے یہ منظم طریقے سے ہوتا ہے. دیکھیں یہ چیف جسٹس نے آج یہ بالکل یہی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا یہی وتیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجھا رہے ہیں. آئین بڑا واضح ہے ان چیزوں پر، چاہے وہ 90 دن کے الیکشن سے اس پہ بھی واضح ہے. ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پر بھی واضح ہے. آپ ریشوز پر کرتے ہو، اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجھا کر جو ہے آپ سائیڈ ایشوز میں ٹریک کر کے آپ کنفیوژن کیا جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ کوئی ہم خیال اور کوئی حکومتی نہیں ہے. معاف کیجیے گا، جج ہے اور ججوں میں اختلاف رائے خوش آئند بات ہے اور تسلیم شدہ بات ہے. اس لیے ہم اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ججوں میں ڈویژن ہے. البتہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہونا. اس ساری صورتحال میں سے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کمزور ہے، وہ اپنے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ نہیں کروا پا رہی ہے. آپ دونوں سینئر ہیں، آپ نے بہت طریقے سے سیاست دیکھی، عدالت کے اثر کیا کچھ کرا معلوم ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے چیف جسٹس صاحب کو کہ اب ان کے پاس یہ نہیں وقت نہیں ہے؟ اس کا جواب چیف جسٹس صاحب نے خود دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ججز کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا ہے. ڈنڈا اور چھڑی اوروں کے پاس موجود ہے، اس لیے ہماری مورل اتھارٹی جو ہے ہوتی ہے جسے عوام بھی تسلیم کرتی ہے، دنیا بھی تسلیم کرتی ہے، آئین کے اندر ہوتی ہے. اس مورل اتھارٹی کو آپ نے ریشوز میں کنفیوز کر کے الجھا کے جو ہے خراب کیا ہے. ہم آئین پر عمل داری کرتے ہیں، ہم کسی کے جواب دینے ہیں. اس کا جواب خود چیف جسٹس صاحب نے دے دیا ہے. اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ خدا را اسے سرزمین بے آئین نہ بنائیے گا. میں ایک ذرا اضافہ ان سے کر دوں. سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ ایک چیز نہیں کر سکتی جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ کہ وہ پھر ایک ڈیٹ دے دے اور کیا اس ڈیٹ پہ الیکشن ہوگا. یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، نہ چیف الیکشن کمشنر، نہ فائنانس منسٹر، نہ ڈیفنس منسٹر، نہ انٹیریئر منسٹر. یہ کوئی ریسورس وسائل نہیں دیں گے اس کی خاطر. یہ کہیں گے وہ ہوں گے الیکشن تو 8 اکتوبر کو ہوں گے، تو آپ 8 اکتوبر کو بھی نکلائیں گے. سپریم کورٹ کو چاہیے یہ اگر عملی اقدامات نہیں لیتے الیکشن کی طرف، اور یہ اس طرح کی بہتان انگریزی کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کی ہے. پہلے وہ جو جلسہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر
اور مریم بی بی نے بھی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ہرگاہ سرائی تھی. ان کو چاہیے, سپریم کورٹ کو چاہیے سیلف ایگزیکیوٹری آرڈر پاس کر. ایک یہ کہہ دیں یہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے, ان کی جو جواب ہے اور ان کی جو پٹیشنز ہیں اور ان کے جو جلسوں میں تقریریں ہیں وہ بذات خود توہین عدالت ہے. اس کا نوٹس دیں. اگر یہ پیش نہیں ہوتے کہ ہم اس بینچ کو ریکگنائز نہیں کرتے, توہین عدالت میں کنوکشن کا فیصلہ دے دیں. دوسرا فیصلہ دیں کہ یہ توہین عدالت کر دیں کہ باعث یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. میں دیکھتا ہوں کون سا یہ ان میں سے کون سا جو ڈسکوالیفائی ہوا ہوگا وہ اپنی نامینیشن پیپر بھی دے سکے گا. وہاں مخالف امیدوار وہاں آ کے اس کا پہرا دیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا, اور ان کو پتہ لگ جائے سب کو ڈسکوالیفائی کرے سپریم کورٹ. اس میں کوئی سپریم کورٹ کا ایگزیکیوشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود جو ان کے مخالف امیدوار ہوں گے وہ ان کو وہ وہاں جھگڑا کریں گے, ان کو داخل نہیں کرنے دیں گے کاغذ. تیسری بات, ان کو کاسٹ ڈالیں, 5-5 کروڑ کا جرمانہ کریں. آخر میں نے فیس لی ہے چودھری صاحب سے میری سر آپ اسے فیس زیادہ کون لیتا ہے؟ خصوص صاحب آپ کی زیادہ عام آدمی تو آپ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. سنا ہے میں 100 روپیہ فیس دیا ہے اس نے. نہیں, سیلف ایگزیکیوٹری آرڈر کرنا چاہیے اور اس میں بعد میں آگے کریں گے, اب باقی کا بعد میں آگے کریں گے. سوال ہے, آپ نے بطور درخواست گزار چیف جسٹس سے ملاقات کی, اس کے بعد یہ کیس فکس ہوا, لیکن اسی سپریم کورٹ میں ایگزامپل ہے کہ ایک درخواست گزار نے جج کو اپروچ کرنے کی کوشش کی اور 1 لاکھ روپیہ ان کو جرمانہ ہو گیا. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں جب میں ایک کاؤنسل بھی ہوں اور میں نے 50 سال جو اس سے زیادہ جو وکالت کی ہے اور ہائی کورٹ کی وکالت 50 سال سے, ہر روز وکلا 9 بجے سے اس وقت 8 بجے ہوتا تھا, 8 بجے سے پہلے یا 1:30 بجے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پٹیشن لگوانی ہو, اور چیف جسٹس کے دفتر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے بلایا جاتا ہے اور وہ چیف جسٹس فیصلہ کرتا ہے کہ ارلی ہیئرنگ سیم ڈے لگانا ہے کہ نیکسٹ ڈے لگانا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں.